احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، براہ راست دیکھیے۔ ذاتی فائدے کے لیے اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں جہاں پر اس نے جرمانہ جمع کرانا ہے، اور اس جرمانے کے اگینسٹ اسے ایڈجسٹ کر دیا جائے۔ اور آپ نے جہاں ملک ریاض کو یہ 60 ارب روپے کا فائدہ دیا، اس کے عوض آپ نے 650 کنال سے زیادہ زمین القادر یونیورسٹی کے لیے مفت حاصل کی۔ اور یہی نہیں بلکہ جو آڈیو لیکس ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ نے بڑے قیمتی جواہرات اور جیولری بھی اس کے عوض حاصل کی۔ تو مجھے بتائیے کہ اس سے بڑا گرافٹ کا، اس سے بڑا کرپشن کا، اس سے بڑا بدعنوانی کا کیا کیس ہو سکتا ہے؟ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ عمران نیازی صاحب، آپ دوسروں سے رسیدیں مانگتے تھے، اور جب اپنی رسیدیں دینے کی باری آئی ہے تو آپ رونے لگ گئے ہیں۔ جب اپنی رسیدیں دینے کی باری آئی ہے تو آپ نے پاکستان کے قومی اداروں، پاکستان کے مسلح افواج، آپ نے جنا ہاؤس، آپ نے ایم عالم کے تاریخی جہاز، آپ نے ایمبولنسز، آپ نے تاریخی ریڈیو پاکستان پشاور، آپ نے ملک کا ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر سب کچھ جلا کے خاک کر دیا، اس لیے کہ آپ کے پاس رسیدیں نہیں ہیں، آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اور آپ اس تشدد، لا قانونیت، انارکی کے پیچھے چھپ کر احتساب سے بچنا چاہتے ہیں۔ عمران نیازی صاحب، آپ تو پوری قوم کو مغربی جمہوریت کا سبق پڑھاتے تھے۔ آپ تو قوم کو بتاتے تھے کہ جب کبھی میرے پہ الزام لگا تو میں خود کو احتساب کے لیے پیش کروں گا، اور اب آپ عدالتوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ جیسے کہ فورن فنڈنگ کیس میں آپ نے 6 سال سے خود کو عدالتی مختلف بہانوں، ہیلوں کے پیچھے چھپا کے احتساب سے بچایا ہوا ہے۔ درجنوں آپ کے غیر قانونی اکاؤنٹ پکڑے جا چکے ہیں۔ آپ بیرون ملک پاکستانیوں سے چندے اکٹھے کرتے تھے، اور ان چندوں سے آپ اپنی سیاست چلاتے تھے۔ 2 اگست 2022 کو فائنینشل ٹائمز نے، جو دنیا کا مستند ترین اخبار سمجھا جاتا ہے، اس نے سٹوری شائع کی کہ آپ نے چیریٹی کے پیسوں کو سیاست میں جھونکا۔ آپ میں اگر اخلاقی جرات ہوتی، آپ اگر سچے ہوتے، تو آج 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، آپ فائنینشلز کو برطانیہ کی عدالتوں میں چیلنج کرتے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف آپ نے پوری دنیا میں کردار کشی کی مہم چلائی، لیکن انہوں نے عدالتوں کا بھی سامنا کیا اور اپنی بے گناہی بھی ثابت کی۔ شہباز شریف کے خلاف آپ نے ڈیلی میل میں کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک جھوٹی خبر چلوائی۔ شہباز شریف نے ایک دن ضائع کیے بغیر ڈیلی میل کو برطانیہ کی عدالت میں نوٹس بھیج کے قانونی کارروائی شروع کی، اور بالآخر اس مقدمے کو جیت کے اپنا نام صاف کروایا۔ آپ کا دامن اگر صاف تھا تو مجھے اس سوال کا جواب دے دیجئے کہ 2 اگست 2022 سے لے کر آج تک آپ نے فائنینشل ٹائمز کے خلاف برطانیہ میں مقدمہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ کی عدالت سے آپ کی بدعنوانی کے اوپر مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی۔ آپ اس خوف کی وجہ سے فائنینشل ٹائمز کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکے کہ اگر آپ کرتے تو آپ کی چوری برطانیہ کے اندر بھی پکڑی جاتی، اور اب جبکہ آپ نے پاکستان کے اندر 60 ارب روپے کی چوری کی ہے، وہ پکڑی جا چکی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کس ڈھٹائی کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ اس ٹرانزیکشن کی منظوری کابینہ نے دی ہے۔ اس کابینہ کے اجلاس کی کارروائی سیکٹری کیبنٹ نے، جو آپ کے دور کے سیکٹری کیبنٹ تھے اور جو آپ کے کیئر ٹیکر کے بھی امیدوار تھے، انہوں نے کابینہ کو بتائی کہ جب کابینہ کا اجلاس برخاست ہو گیا
تو شہزاد اکبر نے آپ کے ہاتھ میں ایک بند لفافہ پکڑایا، آپ نے وہ بند لفافہ ہی ہاتھ میں لہرا کے جو لوگ بیٹھے تھے ان سے کہا یہ ایک اہم کیس ہے، یہ بھی منظور۔ اور جن وزراء نے کہا کہ ہمیں دکھا تو دیں کہ یہ کیا کیس ہے، آپ نے ان کو جھاڑ کے سنب کر کے خاموش کرا دیا۔ یہ وہ طریقہ تھا جس سے آپ نے کابینہ سے اس ڈرٹی ڈیل جو آپ نے ملک ریاض کے ساتھ کی تھی اس کی منظوری حاصل کی۔ عمران نیازی صاحب، یو ہیو کم آؤٹ ایز اے ڈرٹی ڈیلر، ایک ڈرٹی ڈیلر جس نے اپنے فائدے کے لیے، اپنی زمین کا فائدہ لینے کے لیے، ہیرے جواہرات کے تحائف لینے کے لیے اس قوم کے 60 ارب روپے سرکاری خزانے میں آنے کی بجائے ایک پراپرٹی ٹائکون کا جرمانہ سیٹل کرنے کے لیے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا اور اس کو ذاتی فائدہ دیا۔ ایک شخص کو 60 ارب کا فائدہ دے کر آپ نے 22 کروڑ لوگوں سے اس 60 ارب روپے کو، جس سے کتنے غریبوں کے منہ میں نوالا جا سکتا تھا وہ چھین لیا۔ اور آپ میں اب اتنی جرت ہے کہ آپ قوم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ جی وہ حکومت کے اکاؤنٹ میں آیا یا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا، ایک ہی بات ہے، وہ تو سرکار کے پاس آیا۔ ایک بات نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، یہ ڈاکہ ہے، یہ بدترین کرپشن ہے جو آپ نے کی ہے، اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور آپ اپنے پسندیدہ چیف جسٹس کی چھتری کے نیچے چھپ نہیں سکیں گے۔ اور یہاں سے میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان میں مسلسل جس انتشار کی بنیاد رکھی ہے، آپ اس سازش میں جو آپ کے پاکستان کے دشمن پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں اہل پاکستان کو اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے سمپتائزرز کو ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچنے پہ دعوت دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جب سے سیاست شروع کی ہے وہ کون سا تعمیری منصوبہ ہے، وہ پاکستان میں کون سی ریفارم ہے جو انہوں نے متعارف کرائی ہے۔ جس دن سے ان کی انٹری ہوئی ہے اس دن سے انہوں نے پاکستان کے اتحاد کو، یکجہتی کو پارا پارا کیا ہے۔ ججز موومنٹ کے بعد پاکستان میں جو رول آف لا کے لیے ایک کولیشن بنی تھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، سول سوسائٹی کی، سب سے پہلے عمران خان صاحب نے خود کو اعلی کار بنایا اس کولیشن کو، اس یونٹی کو توڑنے کا۔ اور عمران خان صاحب ایک اعلی کار بنے پاکستان میں سول اداروں اور قیادت کو بدنام کرنے کے لیے، ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے انہوں نے چور ڈاکو کا کھیل کھیلا، جس کے نتیجے میں انہوں نے پاکستان میں لوگوں کا تعلق سول اداروں سے اور سول قیادت سے متزلزل کیا۔ اسی طرح انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کیا، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان اداروں پر حملہ کیا بلکہ سول نافرمانی کی تحریک کے اوپر بھی پاکستان کے لوگوں کو آمادہ کیا۔ لوگوں کو کہا کہ بجلی کے بل نہ دو، اپنے گیس کے بل نہ دو، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کہا کہ سرکاری چینل سے پیسہ نہ بھیجو، ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو۔ اس قسم کی انارکیل پالیٹکس کی پاکستان میں مثال نہیں ملتی۔